بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والذین هم به مشرکون۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان دنیا میں الجھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچتا ہے۔ میں ایک نعت دیکھ رہا تھا، اس کے تمام شعروں کا خلاصہ یہ تھا کہ میں مدینہ منورہ گئے، بارگاہ رسالت میں گئے تو کوئی اس کی ردیف بھی اس طرح تھی، دل کے زخم دکھا کر چل دیے اور دکھڑے سنا کر چل دیے اور اس طرح۔ بڑی عجیب بات ہے، اکثر نعتیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا مفہوم یہی ہوگا کہ ہم بڑے دکھی ہیں، ہم پر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی تو ہم پریشانیاں پیش کرنے آئے ہیں اور دکھ سنانے آئے۔ اللہ کریم نے ایک قانون ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جس کسی نے نیک کام کیا، نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، یعنی انسانیت کی کل صنف ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، خاتون ہو، عمر رسیدہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، اور پھر وہ اچھا کام میں اس لیے نہیں کیا کہ اچھا کام ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار بھی ہو اور اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے وہ اچھا کام کیا۔ ورنہ تو دنیا میں بعض اچھے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں،
راستے بنا دیتے ہیں، پل بنا دیتے ہیں، کنویں بنا دیتے ہیں، ہسپتال بنا دیتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں بڑے بڑے ہسپتال ابھی تک ہندوؤں کے نام پر ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے کام یا اللہ کی رضا کے لیے کیوں کرے گا؟ وہ کرے گا تو کسی دنیا میں منافع کے لیے کرے گا یا دنیاوی شہرت کے لیے کرے گا، تو اسے دنیا کی شہرت مل جائے گی، وہ تو اس کا ادلا بدلہ پورا ہو گیا۔ فرمایا کوئی مرد ہو یا عورت نیکی کرے، اچھا کام کرے، اور وہ نیکی ایمان کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے کرے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، مزیدار کر دیں گے۔ اب یہ جتنے اس طرح کے خیالات ہیں لوگوں کے کہ دکھڑے سنا کے چل دی اور ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان پر یہ مصیبتیں کہیں ان کے کردار کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ یہ مصیبتیں تو یاد ہیں، پریشانیاں تو یاد ہیں، دکھ تو یاد ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ حیاتاً طیبہ فرمایا، پاکیزہ، مزیدار، خوبصورت زندگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک آدمی کبھی بیمار نہیں ہوگا، یا نیک آدمی کو بھوک نہیں ستائے گی، یا غربت اور مفلسی نہیں آئے گی، نہیں، جو حال بھی گزرے گا یہ تو اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، صحت و بیماری کا، رزق کی کمی اور فراخی کا۔ وہ جس حال میں بھی ہوگا وہ مطمئن ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر، اس کے دل کو دکھ نہیں ہوگا، اس کو اندر سے دکھ ہی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت یا عہدہ یہ دو چیزیں ہیں، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے وہ بڑا سکھی ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ بڑا سکھی ہے۔ اور اس کی مثال ہم مغرب کو دیتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اعلیٰ جن لوگوں نے مغرب کو جا کے دیکھا ہے، وہاں رہ کے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہر بندہ اتنا دکھی ہے، اتنا پریشان ہے، اور اس قدر عجیب زندگی ہے۔ میں نے یہ مرض مغرب میں ہی دیکھا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی خوف کا اسیر ہے۔ اور اب انہوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے the fear of unknown، انجانا خوف۔ اسے پتہ نہیں کس بات سے ڈرتا ہے، لیکن ڈرتا ہے، نیند نہیں آتی، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہاں میرے پاس ایک امریکن کے خطوط آتے تھے، اسے کوئی تکلیف تھی، بیماری کا علاج چاہتا تھا، سویڈن میں وہ کام کرتا تھا امریکن۔ ہم امریکہ گئے تو وہ چھٹی لے کر وہاں آ گیا، کلمہ پڑھایا، طریقہ بتایا کہ اللہ اللہ کرو، تو ہم کسی کام کے لیے باہر نکلے، اور اسے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں چھوڑ کر گئے۔ تو کچھ دور جا کر فرلانگ ڈیٹ جا کر ہمیں کوئی چیز یاد آئی کہ وہ ساتھ لے جانی تھی، چھوڑ گئے۔ واپس آئے تو وہ بھاگا جا رہا تھا، سڑک اپنا بیگ شیگ اٹھائے اور بھاگ رہا تھا۔ تو ہم نے پکڑ لیا، بھی تمہیں کیا؟ کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کس بات کا ڈر؟ آئی ڈونٹ نو، کوئی پتہ نہیں، لیکن ڈر رہا تھا۔ میں بھاگا جا، میں نے کہا بھاگو نہیں، بیٹھو، ڈر ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی بندے کی زندگی مطمئن نہیں ہے۔ آپ کو بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں، اور بظاہر ایک گاڑی نکلتی ہے، 70 گاڑیاں ملازموں کی اور خادموں کی اس کے آگے پیچھے ہیں، لیکن جو اندر بندہ بیٹھا ہے اس کے دل کا حال پوچھ کر دیکھ،
ان گاڑیوں کا کیا فائدہ اگر دل میں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، آرام نہ ہو؟ تو حیات طیبہ کی بنیاد اللہ و اللہ کے رسول کا اتباع اور نیکی ہے۔ ہم اپنے دکھ یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا سبب تلاش کریں، اللہ کریم سے توبہ کریں، جو خطائیں ہو گئی ہیں وہ معاف فرمائے اور آئندہ خطاؤں سے بچنے کی توفیق بھی دے، اور نیکی اپنا لیں، زندگی سدھر جائے گی، موت کے بعد کی زندگی بھی سدھر جائے گی، اور دنیا کی زندگی بھی اللہ کریم کا وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی زندگی پاکیزہ مزیدار کر دیں گے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ انہیں حکومت دے دیں گے یا دولت دے دیں گے، دکھ نہیں آئیں گے، دکھ سکھ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور مطمئن رہیں گے، ان کے دل پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ تو بدلہ ملے گا انہیں دنیا میں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں انہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر بدلہ عطا کیا جائے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو خطا کرتا ہے اسے اتنی سزا ملتی ہے جتنا اس نے گناہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ اللہ کریم کی نافرمانی ہے، اور جرم کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ہستی کی نافرمانی ہے تو ہر گناہ بڑا بن جاتا ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کی سزا بڑھائی نہیں جائے گی، جتنا اس نے جرم کیا اتنی سزا دی جائے گی۔ نیکی چھوٹی سی کی ہے، اسے بڑھا کر کئی گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ اجر دیا جائے۔ حتیٰ کہ فرمایا شیطان ہمہ وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، وساوس ڈالنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہیے یہ کہ ہر کام کرتے وقت اللہ سے شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان سے۔ حتیٰ کہ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آپ تلاوت بھی کرنا چاہیں تو تلاوت سے پہلے اللہ کریم کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ یعنی کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مدد چاہیں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اور بالخصوص اللہ سے پناہ مانگیں کہ مجھے شیطان کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ تلاوت سے پہلے تحفظ کا پڑھنا سنت ہے، علماء نے اسے بالاتفاق سنت کہا ہے، ورنہ تو قرآن کی نص میں ہے، اسے فرض ہونا چاہیے تھا، لیکن فرض نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر تحفظ کے پڑھنا بھی ثابت ہے، لہذا بالاتفاق علماء نے فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ کے نام سے بسم اللہ شریف سے شروع کریں، کیونکہ ہر کام میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مداخلت کرتا ہے۔ کوئی نیکی بھی کرنا چاہے تو وہ ایک دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، لوگ مجھے پارسا سمجھیں گے، میری بڑی شہرت ہوگی کہ بہت اچھا آدمی ہے، تو اس طرح وہ تو فارغ نہیں بیٹھتا، لگا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان جو برائی کرتا ہے اسے مزید برائی میں لے جانے کے لیے لگا رہتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں کہ یہاں بس کر لو۔ تو فرمایا کوئی بھی کام، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ کام ہے تلاوت قرآن، آپ تلاوت بھی کرنا چاہیں تو پہلے اللہ سے شیطان کے حیلوں سے اور اس کی افسونکاری سے پناہ مانگیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے، اللہ کریم فرماتے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں کا عقیدہ درست ہے، ایمان صحیح ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
انہو لیس لہ سلطان، اس کا کوئی بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جن کا عقیدہ درست ہے، ایمان صحیح ہے اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب پر، ضروریات دین پر، اور پھر وہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں، صرف ہیلوں حوالوں سے بھروسہ نہیں رکھتے، بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کام کرنے کے لیے جائز وسائل اختیار کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اور ناجائز وسائل اختیار نہ کرے کہ ان سے کام ہو جائے گا۔ اللہ کریم پہ بھروسہ یہ ہے کہ اسباب اور وسائل اختیار کرنا تو سنت اللہ ہے، کرنے چاہیے اور عبادت ہے، لیکن جائز حد تک۔ رشوت لے کر، رشوت دے کر، چوری کر کے، سفارشیں کرا کے ناجائز کام کروانے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ جائز وسائل اختیار کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیطان کی باتیں وہی لوگ مانتے ہیں اور انہی سے وہ منوا سکتا ہے جن کا اس کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے، جو اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس سے اپنا تولا ہوتا ہے، دوستی، ولایت ہوتی ہے دوستی، جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں ان پر اس کا بس چلتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کے ساتھ دوستی کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ بندے کی امیدیں اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی طرف کر دیتا ہے، اور یوں بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کام فلاں کر دے گا، یہ بات فلاں کر دے گا، یہ چیز فلاں سے ہو جائے گی، جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ مخلوق پہ امیدیں بندھا دیتا ہے بندے کی، اور یوں بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رہے کفار اور غیر مومن تو ان کو اعتراض سوچتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی شیطان انہیں یہ تعلیم دیتا رہتا ہے اور ان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وہ ان کی زبان پہ آتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آیت منسوخ ہو گئی یا کوئی حکم تبدیل ہو گیا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ کوئی آیت منسوخ ہوئی، اس کی جگہ نئی آیت آ گئی، یا کوئی حکم منسوخ ہو گیا، نیا حکم آ گیا، تو شیطان کے پڑھانے سے وہ کہنے لگے بھی اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونا چاہیے، پہلے اور حکم دیا، بعد میں اور دیا۔ اب یہ بات انسانی سمجھ کی ہے نا، اسے جس طرح سمجھے۔ اعلیٰ اللہ کا تو یہ کرم اور احسان ہے کہ مخلوق کی ایک حالت تھی تو جتنا وہ کر سکتے تھے اس کے مطابق حکم دے، جب اس سے وہ بہتر حالت میں آ گئے، بات سمجھ آ گئی، کرنے کی قوت پیدا ہو گئی، تو پہلے کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا۔ تو یہ تو اللہ کا احسان تھا۔ احکام میں تبدیلی کوئی عجیب بات نہیں ہوتی۔ عقیدے میں تبدیلی ہو تو اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ عقیدہ چونکہ عقیدہ تو خبر ہوتا ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، یہ خبر ہے، قیامت قائم ہوگی یہ خبر ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا خبر ہے، فرشتے ہیں خبر ہے۔ خبر تبدیل ہو تو اعتراض ہوتا ہے کہ یا پہلی ٹھیک تھی یا بعد کی ٹھیک۔ تو عقیدہ تو الحمدللہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے وہی بتایا۔ احکام وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی استعداد کے مطابق اللہ اپنے کرم سے تبدیل فرماتے رہے۔ جو کام انسانوں کی استعداد میں نہیں تھا وہ کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ تو اس کا احسان ہے۔ جب وہ کسی اور ان میں قوت آئی، سمجھ آئی، برداشت آئی، تو کسی اور اچھا کام مزید بہتر کرنے کے قابل ہوئے تو انہیں مزید بہتر کا حکم دے دیا۔ تو یہ تو عظمت الہی کا اظہار تھا۔ انہوں نے سے الٹا سمجھ لیا کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کر سکتے ہیں، پہلے اور حکم دیا اب اور دیا۔
یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، یہ تو آپ نے جوڑ لیا ہے، انکا مفتر، آپ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلیاں کیوں ہوتی؟ بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا عموماً ان کی اکثریت جاہل ہے۔ یہ جہالت کیا ہے؟ کیونکہ کافروں میں بھی بڑے بڑے پڑھے لوگ، لکھے لوگ اور پی ایچ ڈی اور مختلف مضامین میں کہاں تک انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں اور دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں۔ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے؟ ہر وہ بندہ جو عظمت الہی سے ناآشنا ہے وہ جاہل ہے، خواہ اس نے کتنے علوم حاصل کیے، تو علوم کا ماحصل تو یہ تھا، اب اس نے باٹنی کا علوم حاصل کیے، ماسٹرز کر لیا باٹنی میں، یہ جڑی بوٹیاں اور درخت پتے، یہ ان کی ساری تحقیقات کرنے کے بعد اگر وہ یہ نہیں جان سکا کہ ان کو بنانے اور قائم رکھنے اور چلانے اور ان میں یہ خصوصیات پیدا کرنے والا کون ہے، فرمایا پھر تو جاہل کا جاہل ہی ہے۔ اس نے کیا پڑھا پھر؟ اس پڑھنے کا کیا حاصل ہوا؟ ایک میڈیکل ڈاکٹر بن گیا، انسانی وجود کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس طرح دل دھڑکتا ہے، یوں خون جاتا ہے، یہ کام جگر کا ہے، یہ معدے کا ہے، یہ آنکھوں کی بینائی کا ہے، یہ کانوں کی سنوائی، ساری تحقیقات، بہت بڑا فاضل ہے، لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکا کہ یہ سارا نظام بنایا کس نے ہے، چلا کون رہا ہے اور اسے روک کون دیتا ہے، تو فرمایا وہ جاہل ہے۔ اصل بات جو جاننی چاہیے تھی وہ تو اس نے جانی نہیں، باقی جمع تفریق جانتا ہے تو جانے، پھر تو وہ جاہل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم و علمان، علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ پہلا اور ضروری حصہ ہے کہ وہ دین کا علم، علم الادیان، عقائد، نظریات جانتا ہو، نارمیٹو سائنسز، اور دوسرا حصہ ہے کہ وہ چیزوں کے وجود کے بارے بھی جانتا ہو۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ظاہری علوم بھی جانتا ہو، دینی علوم بھی جانتا ہو، تو اس کے پاس پورا علم۔ دینی علوم جانتا ہے، ظاہر کا شعور نہیں، تو بھی اس کے پاس آدھا علم ہے، اور آدھا بہتر والا ہے۔ صرف دنیاوی علوم جانتا ہے، دین سے واقف نہیں، تو کسی کام کا بھی نہیں، وہ تو جاہل کا جاہل ہی ہے۔ کیونکہ علم کا مقصد ہوتا ہے حقیقت کو جاننا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور ہر شے میں خصوصیات بھی اس نے رکھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیوند لگا کر بڑے بڑے انسان، حیوان، درخت پیدا کر دیے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، مچھلیاں پانی میں رہ رہی ہیں، بے شمار مخلوق پیدا کر دی، اور ان کا جتنا تجزیہ کریں وہ باریک سے باریک تر ہوتے جاتے ہیں، اور چھوٹے 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 اتنے جوڑ ہوتے ہیں کہ اب ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، تو 10 کھرب سیل کا اپنا اپنا کام کر کے اس سارے کو جوڑ کے اس کے نتیجے میں زندگی کو رواں دواں رکھنا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب کسی نے یہ تحقیق تو کر لی کہ 10 کھرب سیل ہیں اور سیلوں کا آپس میں یوں تعلق ہے، اور اس طرح دوسرے سیل پیدا ہوتے ہیں، پہلے مرتے ہیں، لیکن اس طرف اس کی توجہ نہ گئی کہ یہ سیل کس نے بنا دی، ان میں دوسرا سیل پیدا کرنے کی خصوصیت کس نے رکھی۔ جتنے مرتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں کے حساب سے ہر روز ہر بندے کے سیل مرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں کے حساب سے بنتے ہیں۔ 10 کھرب سیل 6 مہینے میں کوئی سیل باقی 6 مہینے سے زیادہ عمر کسی کی سیل کی نہیں ہوتی، سارے اگلے بدل جاتے ہیں، نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو 10 کھرب موتیں ایک بندے کے وجود کے اندر 6 مہینوں میں ہو جاتی ہیں۔ آگے تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ 10 کھرب کو 6 مہینے کے دنوں پہ تقسیم کریں تو روزانہ کی آ جائے گی، روزانہ کتنے مرتے ہیں، اور آگے
چاہے تو گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں پر تقسیم کر کے نکال لیں۔ تو اتنا بڑا جہان آباد ہے جس میں اتنی پیدائشیں ہو رہی ہیں، اتنی موتیں ہو رہی ہیں، تو ان سب سے واقف ہونے کے بعد اس بات کو نہ جان سکا کہ یہ موت و حیات کر کون رہا ہے، تو پھر تو وہ جاہل ہے۔ فرمایا ان کی مصیبت یہ ہے بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت جاہل ہے، جانتے نہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، فرما دیجیے یہ قرآن اللہ کا مقدس فرشتہ جبریل امین روح القدس رب العالمین کی بارگاہ سے سچائی کے ساتھ لے کر آئے، اور اس لیے یہ قرآن نازل فرمایا گیا لیثبت الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو اثبات نصیب ہو، ثابت قدم ہو جائیں، جم جائیں۔ قرآن کریم کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ثبات قدم نصیب ہوتا ہے، بندہ ایمان پہ جم جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پہ جم جاتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں۔ لیکن بھائی پھر یہاں بھی وہی شرط ہے لنثبت الذین آمنوا، اگر اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہے تو ثبات نصیب ہے۔ اگر عقیدے میں تزلزل ہے اور لڑکھڑاہٹ ہے، اور کبھی کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی کسی طرف بھاگتا ہے، کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کبھی کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں ٹھہرتا اس کا، تو پھر اسے ثابت قدمی کہاں سے نصیب؟ یعنی عقیدہ ایک کیفیت ہے جو ان برکات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا فرماتا ہے۔ اب اگر ایک بدن میں قبولیت کی استعداد ہی نہیں، چٹان پہ آپ غلہ پھینکتے رہیں تو دانہ کیسے اگے گا؟ اس میں استعداد ہی نہیں اس کو جذب کرنے کی، اس کو پالنے کی، اس کو اگانے کی۔ پانی بھی دیتے رہیں اور بیج بھی دیتے رہیں تو چٹان سے کیا اگے گا؟ تو جب تک بنیادی طور پر اپنا ایمان اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو قبولیت کی استعداد عطا کرتا ہے، اور جن میں عقیدہ درست ہے ان کو قرآن کریم اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور خدا دنیا کا ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور اپنے ماننے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے نیک انجام کی۔ فرمایا ان کا کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور یہ آیات بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک لوہار تھا جو وہاں کا مقیم نہیں تھا، کہیں باہر سے آیا تھا اور وہاں سیٹل ہو گیا تھا، اور وہ پہلی کتابوں کے ایک حد تک چیزوں سے واقف تھا، کچھ سدھ بدھ رکھتا تھا، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بہت دلچسپی ہوتی تھی، کیونکہ کتابوں سے کوئی شدھ بدھ رکھتا تھا، پھر جب حضور ارشاد فرماتے تو کہتا وہ یہ باتیں اسی طرح کی ہیں۔ تو کفار نے کہا کہ یہ جو لوہار ہے نا یہ حضور کو سکھاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، یہ تو غیر عرب ہے اور اس کی اپنی زبان تو عجمی ہے، یہ تو عربی جانتا بھی نہیں۔ اگر جانتا ہے تو گزارے کی حد تک کہ اپنا جہاں دن رات گزر کرتا ہے کسی سے بات کر لے، اس سے زیادہ تو عربی سے واقف ہی نہیں۔ اور قرآن کریم تو وہ عربی ہے جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کی ایک آیت بنا کر دکھاؤ اور کوئی نہیں مقابلہ کر سکا۔ تو اتنی اعلیٰ عربی یہ کیسے سکھا سکتے جس کو خود عربی آتی نہیں؟ فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف نسبت کرتے اس کی اپنی زبان غیر عربی ہے،
اور قرآن جو ھذا لسان عربی مبین، یہ تو بہت اعلیٰ پائے کی عربی ہے، کوئی عرب اس کی مثال نہیں بنا سکتا۔ فرمایا یہ یاد رکھ لو، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ ہدایت کا سبب ہی جب آیات مبارکہ ہیں اور ان پر کسی کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اللہ کریم انہیں ہدایت نصیب نہیں کرتے، اور ہدایت نصیب نہ ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ جو گمراہی میں مرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے، اور سزا ویسی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے جسے اور دردناک فرمایا، خدا جانے وہ کتنی تکلیف دے اور کس قدر زیادہ ہوگی۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، باتیں تو فرمایا وہ لوگ جوڑتے ہیں، اور باتیں افطرا وہ لوگ جوڑتے ہیں، جھوٹ کے پلندے وہ لوگ جوڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اللہ کی آیت پیش کرتے ہیں اور اسے حق سمجھتے ہیں، اور وہ ہے بھی حق۔ جو آیات پہ یقین نہیں رکھتے، جھوٹ تو یہ لوگ گھڑتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے کلام کے خلاف باتیں گھڑتے ہیں۔ یہ ان کے پاس کوئی نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، یہ محض جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ ہیں ہی جھوٹے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ خطرہ ایمان لانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ دنیا اور اس کی لبھانے والی چیزیں، مال و دولت، حکومت، اقتدار، یہ بھی موجود ہیں۔ شیطان بہکانے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے، اور بعض لوگ ایمان لانے کے بعد پھر آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور ایمان سے مرتد ہو کر پھر کافروں میں مل جاتے ہیں کہ ادھر سے دنیا سمیٹ لوں۔ تو فرمایا جو اس طرح کرے گا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایمان لانے کا ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے ایمان لائے، نہیں چاہتا نہ لائے، وہ الگ بات ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے ایمان لا کر پھر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لالچ میں پڑ جانا، یہ ارتداد ہے، اور اس کی سزا شریعت نے قتل مقرر کی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم پر واجب ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ ماء و شمار کوئی قتل نہیں کر سکتا، حکومت اسلامی کی اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ مرتد کی سزا صرف قتل ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اس وقت بھی ایسے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے جن کو مجبور کیا گیا کفر یا کلمات کہنے پر، جن کو مجبور کیا گیا کہ بتوں کی صفت کرو، اللہ کا نام چھوڑ دو۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مجبور اور بے بس تھے، اگر ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا اور کفار کی ایذا سے زبانی کفر یا کلمے نکل گئے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ ان کے حال سے واقف ہے، بلکہ اکثریت صحابہ کی تو شہید ہو گئی اور انہوں نے اس طرح کے کلمات ادا نہیں کیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کفار کے کہے ہوئے کلمات ادا کر کے جان بچائی، لیکن جیسے جان بچی وہاں سے بھاگ نکلے اور ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ تو فرمایا جن کا دل مطمئن تھا لیکن انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے، کفار کے قتل کے خوف سے بچنے کے لیے، ایذا سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا تو حرج نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کفر گھس گیا اور جو دل سے کافر ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑی سزائیں، وہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکیں گے۔
اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب ہوں گے ان کے لیے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ احکام الہی کا، آیات الہی کا، سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے، دوسری طرف کیوں جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی باتیں، اللہ کے حبیب کی باتیں آخرت کی طرف بلاتی ہیں، اور وہ جاتا ہے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لالچ میں۔ پیسے مل جائیں گے، اقتدار مل جائے گا، یعنی ان کا جرم یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کی زندگی اور دنیاوی لذات کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں نصیب فرمائے گا، بلکہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ ایسا کرنے والوں کے دلوں پہ مہر کر دیتا ہے، پھر انہیں آخرت کی یا اللہ کی قرب کی یا نبی سے تعلق کی کوئی خواہش ہی نہیں رہتی، ان کے دلوں مہر کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے کانوں پہ مہر کر دی جاتی ہے، ان کی آنکھوں پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ آنکھیں بھی نیکی دیکھ نہیں سکتی، دنیاوی لالچ ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اب گدھ بلند فضا میں جا کر ساری 50 میل کے دائرے کا معائنہ کرتا ہے، لیکن اسے تلاش مردار کی ہوتی ہے، کیا اس 50 میل میں اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے؟ اس کا مزاج ہی وہی ہے، جہاں مڑتا ہے وہاں وہ اتر جاتا ہے، کبھی کسی باغ میں تو نہیں اترتا۔ اسی طرح جب کفر اختیار کرتا ہے کوئی اور اس کے دل میں کفر رچ بس جاتا ہے تو اس کی پسند بدل جاتی ہے، اچھائی اسے پسند ہی نہیں آتی۔ اللہ کریم اس کے دل پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ مہر کر دیتے ہیں، اچھائی سنتا نہیں، اچھائی دیکھتا نہیں، اچھائی سمجھتا نہیں، برائی میں آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، فرمایا اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آخرت میں یہ بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور جن لوگوں نے دکھ اٹھائے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حبیب کے اتباع کے لیے، اور انہوں نے ہجرتیں کی، پھر ہجرت کے بعد بھی ان پر آزمائشیں آئیں اور ان پر حملے ہوئے اور کفار نے ان پر حملے کیے، تو انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ روک کے رکھا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو ایسے دکھ اٹھانے والوں کے لیے اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اگر دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے دکھ اٹھائے تو اللہ کی رحمتوں کے مزے بھی وہی لوٹیں گے کہ وہ بہت بڑا مہربان، بہت بڑا معاف کرنے والا۔ کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، یہ یاد رکھیں، قانون یہ ہے ہر متنفس کے لیے کہ جو وہ کرتا ہے اس کا بدلہ پائے گا، اس سے زیادتی نہیں کی جائے گی، جو اس نے نہیں کیا اس کی اسے سزا دی جائے۔ نیکی کرتا ہے نیکی کا بدلہ پائے گا، برائی کرتا ہے برائی کا بدلہ پائے گا۔ سو جو اپنے آپ کو بہت دکھی یا بہت پریشان سمجھتا ہے اسے اپنے کردار پہ نظر کرنی چاہیے کہ میں کرتا کیا ہوں، کیوں پریشان ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کریم اس شہر، اس بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو بستیاں عربوں کے تاجر پیشہ لوگ تھے، سفر کرتے تھے تو راستوں میں پڑتی تھیں، تو فرمایا ان شہروں کو دیکھو جو بڑے آباد تھے، امن تھا ان میں، مطمئن تھے، اور شب و روز انہیں فراخی سے رزق ملتا تھا۔ من کل مکان، جدھر جاتے تھے کچھ کما کے ہی لے آتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ،
انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، نافرمانی پہ آ گئے، لوٹ مار پہ آ گئے، پھر لالچ میں پڑ گئے، ناجائز ذرائع سے دوسروں سے چھیننے اور لوٹنے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ان کے اس کردار کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھوک مسلط کر، بل خوف، اور ایسی فضا بنا دی کہ ہر وقت ان پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ ان کا اپنے کیے کا انجام تھا۔ ہم روزانہ بڑا شور ہوتا ہے کراچی کے امن کے بارے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گیا کراچی میں، کچھ لوگ ایسے تھے جو گاڑیوں کا کاروبار، کاروں کے خریدنے بیچنے کا کرتے تھے، اور ان کے کوئی شو روم نہیں ہوتے تھے، ایک خاص سڑکیں تھیں، وہاں وہ گھر سے ایک لکڑی کا بینچ لے آتے تھے، اس پر بیٹھ جاتے تھے، کوئی بیچنے والا آ گیا، کوئی خریدنے والا آ گیا، ان کا سودا کرا دیا، کمیشن لے لی۔ تو ان کے ساتھ کئی کے ساتھ میل ملاقات بھی تھی، تو ایک دن ایک کے پاس میں بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا یار میری تو یہاں عمر گزر گئی ہے، پنجاب سے آیا ہوں، اب دیکھ لو یہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا لے آتا ہوں میز سا، اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنا اٹھا کے گھر چلا جاتا ہوں، میں نے کروڑوں کمائے۔ یہ کراچی ایسا شہر ہے کہ یہاں تو روپوں کے پرنالے لگے ہوئے، کوئی بیٹھ جائے صحیح تو شام کو جھول بھر کے اٹھتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا رات دن کسی وقت، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، روزی عام تھی، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اب کیا ہے؟ بھوک، افلاس، لوٹ مار، تجارت، کارخانے بند ہو رہے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، اور ہر بندے پر موت کا خوف ہے، کب کوئی قتل کر دے گا۔ ہم سارے حکومت سمیت اور ہم عوام سمیت سارے اس میں لگے کراچی میں امن ہو، اللہ کرے کراچی میں امن ہو، لیکن اس کا اس ساری بھوک افلاس کا سبب کیا ہے بھائی؟ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی، حلال پر نہیں رہے، لوٹ مار شروع کر دی، تو اللہ نے تم پر بھوک مسلط کر دی۔ اب شہر سٹور گودام بھرے ہوئے ہیں، بندے کے پاس پیسے بھی ہیں، لے کے پھرتا ہے، اسے ملتی بھی کوئی سبزی بھی نہیں پکانے، یہ اللہ کی طرف سے بھوک مسلط ہو گئی ہے نا۔ پیٹرول پمپوں پہ ٹینک بھرے پڑے ہیں، گیس کے بھی اور پیٹرول کے بھی، آپ پیسے لے کر لائن میں کھڑے، آپ کو ملتا نہیں۔ چیز کا نہ ہونا نہ ملنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، چیز ہے اور نہیں ملتی، جاؤ بھائی آج گیس کی چھٹی ہے، چلو شاباش۔ تو چیز بھی ہے، پیسے بھی ہیں، دکان پہ رکھی ہے، نہیں ملتی، تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں نے اللہ کا نافرمانی کی، اللہ کی، اور دولت ہی میں الجھ گئے اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے لگے، تو فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان پر بھوک بھی مسلط کر دی، والخوف، اور ڈر کا ماحول پیدا کر دیا، ہر بندہ خطرے میں، بما كانوا يصنعون، اور یہ مصیبت ان کے اپنے کردار کی وجہ سے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کردار آج بھی بدل لیں، اللہ پر بھروسہ کرنا لگیں، گناہوں سے توبہ کریں، رشوت لینا، چور بازاری کرنا، ناجائز منافع خوری چھوڑ دیں، تو آج بھی اللہ کا وہ عذاب ہٹ سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں پولیس پکڑ لے، وہ مار دے، وہ مار، جو عذاب الہی ہے وہ پولیس کیسے ہٹا سکتی؟ رینجرز آ جائے، فوج آ جائے، تو رینجر اور فوج اللہ کا عذاب ہٹا لے گی؟ اللہ کا عذاب تو توبہ کرنے سے ہٹے گا بھائی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے یہ کرم کیا کہ نسل انسانی میں ایک انسان کو ہی عزت نبوت عطا کی، اگر وہ کسی اور مخلوق کو، فرشتے کو نبی بنا دیتا، جن کو بنا دیتا، انسان اس سے کیا استفادہ کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عظمت نبوت اور رسالت ہے وہ فرشتوں میں چلی جاتی، جنوں سے بنا دیتے تو وہ عظمت نبوت جو ہے وہ جنوں میں چلی جاتی۔ انسانوں سے پیدا فرما کر انسانیت پہ یہ احسان فرمایا کہ عظمت نبوت اولاد آدم علیہ السلام پہ کپاس رہی،
اور انسان سے استفادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ احسان فرمایا، لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ کسی نے تو زبانی انکار کر دیا، اکثریت وہ ہے جو زبانی تو مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو نتائج تو عمل پر مرتب ہوتے ہیں نا۔ زبانی کو کہتا رہے میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، کھائے نہیں تو اس کی بھوک تو نہیں مرتی، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے زبانی بھی انکار کر دیا انہوں نے تو عمل سرے سے کرنا ہی نہیں تھا۔ تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو زبانی تو مان لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس انکار کا وجہ، اس کا انکار کا نتیجہ یہ ہے أَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہوں نے تکذیب کی انبیاء کی علیہم السلام کی۔ اللہ کا وہ عظیم رسول جسے قیامت تک کی انسانیت کی امامت اور نبوت اور رسالت عطا کی اور جس نے قیامت تک کے لیے زندگی کے سارے اصول رہنما بتا دیے، اب اگر ان سے روگردانی کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو تم موج کرو گے؟ نہیں، اسی کے بدلے میں تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، تم اپنے آپ پر خود ظلم کر۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یار اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، انہیں حلال جائز طریقے سے اور پاکیزہ کھاؤ۔ کھانے سے منع نہیں فرمایا، حلال طریقے سے کماؤ، آرام سے کھاؤ، حلال ہو طیب ہو۔ ایک تو کماؤ حلال، پھر اس میں کوئی ناپاک یا ناجائز چیز ملنے بھی نہ دو۔ آپ ایک جائز اور حلال وسائل سے دودھ کا ایک گلاس لے آتے ہیں، لیکن پھر اس میں کوئی ناپاکی کا ایک قطرہ مل جاتا ہے تو سارے کو ناپاک کر دے گا۔ طیب وہ ہے جس میں آگے ناپاکی بھی نہ ملے، کمایا بھی حلال طریقے سے گیا ہو اور پھر اسے طیب خالص رکھا جائے، اس میں ناپاکی کی آمیزش نہ ہو۔ تو کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی گاڑیاں رکھو، اچھے گھر بناؤ۔ اللہ کریم نے کب منع کیا؟ لیکن اپنے حقوق سے جائز طریقے سے حاصل کر کے بناؤ، دوسروں کا خون نچوڑ کر اپنے لیے غذا نہ بناؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور ان نعمتوں پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور تم پر انعام فرمایا۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ ہر اطاعت عبادت کا درجہ رکھتی، ہر نیکی عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کفار نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گھڑ رکھی تھیں، یہ بھی حرام ہے، یہ عورتوں پر حرام ہے، یہ مردوں پر حرام ہے، یہ بچے کھا سکتے ہیں، یہ بوڑھے کھا سکتے ہیں، جوانوں، بہت سی چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھیں۔ اللہ کریم نے بنیادی اصول بتا دیے، فرمایا اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے۔ مردار سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں، جو جانور حرام ہیں وہ تو ہیں ہی حرام، جو حلال جانور ہے وہ بھی اگر بغیر ذبح کیے اللہ کا نام لیے مر جائے تو وہ مردار ہو جاتا ہے۔ جو پہلے سے حرام ہے وہ تو ہیں حرام، جو حلال ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہوئے بغیر مر جائے تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے۔ والدم، خون ہر طرح کا حرام ہے۔ یہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے نا، زندہ جانور کا خون نکال کر پی جاتے تھے، اور آج بھی افریقہ میں کچھ اقوام ہیں اسے گائے کا دودھ دوتی ہیں، پھر اسی برتن میں گائے کی رگ میں سوئے چبھو کر خون نچوڑ لیتی ہیں اور اسے ملا کر پی جاتی ہیں۔ تو فرمایا خون زندہ جانور کا نکالو، انسان کا نکالو، جانور کا نکالو، مردہ کا نکالو، ذبح سے نکلے، خون ہر طرح کا جو ہے وہ حرام ہے، وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو چیز ذبح تو کی جائے حلال ہو لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا لیا جائے، وہ بھی حرام۔ یعنی یہ چار بنیادی حرام بتا دیے، مردار،
جو چیز حرام ہے وہ مر جائے مردار ہو جاتی ہے، جو حلال ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو مر جائے مردار ہو جاتی ہے۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ باقی جتنے انہوں نے حلال حرام اپنی طرف سے منا رکھے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ چار بنیادی اصولی باتیں، ہر حرمت ان میں سے کسی نہ کسی میں آ جاتی۔ پھر فرمایا اس میں یہ بھی رعایت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مرنے لگے اور اسے کوئی حلال میسر نہ ہو تو اتنا سا حرام کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے یا اسے لذت لینے کے لیے کھائے، اتنا کھا لے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو گناہ کرنے یا بغاوت کرنے یا حد سے نکلنے کے لیے نہیں، محض جان بچانے کے لیے کھا لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی جان بچا لے، انسانی جان کی ایک خاص قیمت ہے، اور جتنے لمحے وہ دنیا پہ رہتی ہے اللہ کریم کی اطاعت اسے نصیب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، دار عمل ختم ہو جاتا ہے، دار الجزا میں چلا جاتا ہے۔ تو زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر سانس اللہ کا نام لے، ہر دھڑکن اللہ کا نام لے، تو جتنا وقت ملتا جائے گا اتنے اس کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ ایک دفعہ دو ساتھی تھے، وہ ایمان لائے مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر، تو کچھ عرصے بعد ایک ساتھی بیمار ہو کر فوت ہو گیا، اور دوسرا کچھ عرصہ زندہ رہا، وہ بعد میں فوت ہوا۔ تو کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو جلدی فوت ہو گیا شاید اس کی خطائیں کم ہوں، وہ زیادہ فائدے میں رہا، یا جو بعد میں فوت ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا، اسے بعد میں جتنا وقت ملا اتنا وقت وہ اللہ اللہ کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے نبی کی محفل میں رہا، اللہ کی اطاعت کرتا، تو ظاہر ہے یہ زیادہ سرمایہ لے گیا۔ تو زندگی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ہر سانس میں آخرت کمائی جا سکتی، حتیٰ کہ اللہ نے یہ اجازت دی کہ اگر زندگی خطرے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے اتنا حرام بھی کھا لو جس سے جان بچ جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ حلال ہوگا، نہیں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کا۔ حرام حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہی، لیکن اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی کہ زندگی قیمتی ہے، زندگی بچ گئی تو مزید اللہ کو یاد کرو گے، مزید اللہ کی عبادت کرو گے، مزید نیک کام کرو گے، اور اپنا اجر مزید بڑھا لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔